الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مثال له ولا مثل له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا آمنت بالله صدق الله العظيم عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے میں اصحاب کہف کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ 7 افراد جو اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار کے اندر گئے اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی، ان کے جسم کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غار کے اندر انہیں 309 سال کے لیے سلا لیا۔ اتنا لمبا عرصہ انہیں وہاں سلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بھی بدلی۔ ایک ہی کروٹ پہ وہ نہیں سوئے رہے، بلکہ کروٹیں ان کی بدلی جاتی تھی، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ انتظام فرمایا۔ 309 سال کے بعد انہیں بیدار کیا۔ اس واقعے کو بیان اس لیے کیا گیا، سمجھایا یہ گیا کہ ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کرنی پڑے، وہ کرنی ہوگی۔ گھر چھوڑنا پڑے، گھر چھوڑنا پڑے گا۔
کیونکہ اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی بندے کے پاس موجود ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان محفوظ نہ رہا، بندہ ایمان سے پھر جائے تو پھر اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہی ہے، آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے مشکل حالات میں حضرات صحابہ اکرام نے بھی ہجرتیں فرمائی ہیں۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، آپ کی اجازت سے صحابہ ہجرت کرتے تھے، کافر ان پہ ظلم کرتے، کافر انہیں مارتے، اور بار بار یہ مطالبہ کرتے کہ ایمان چھوڑ دو وگرنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، ایمان چھوڑ دو نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹایا جائے گا، ایمان چھوڑ دو وگرنہ تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تپتی ہوئی ریت پر تمہیں لٹایا جائے گا۔ کفار کی طرف سے یہ دھمکیاں بھی صحابہ کرام کو ملتی تھی کہ اگر تم نے اپنا ایمان جو تم ایمان قبول کر چکے ہو اگر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر تمہاری گردن میں رسی ڈال کر مکے کی پتھریلی زمین پر تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ اس قدر ڈرایا گیا، اس قدر دھمکانے کی کوشش کی گئی، اور پھر کئی صحابہ کرام پر یہ ظلم ہوا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، کس قدر ان پر ظلم امیہ بن خلف نے کیا، سارا ظلم برداشت کیا مگر ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا، پھر انگارے لکڑیاں جلا کر ان پر حضرت خباب کو لٹایا جاتا تھا، ہل نہ سکیں، ہاتھ پاؤں باندھ کر بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پہ ان کے پیٹ پہ رکھے جاتے تھے تاکہ یہ یہاں سے حرکت نہ کر سکے، ہل نہ سکے۔ اتنی تکلیف جب اسے ہوگی تو شاید یہ ایمان سے پھر جائے گا، لیکن وہ ہم جیسے مسلمان نہیں تھے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تھے، انہوں نے صحیح دل و جان سے اسلام قبول کیا تھا کہ کافروں کی یہ مار اور یہ پریشانیاں برداشت کی مگر ایک بھی کافر، ایک بھی مسلمان اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر سے ملنے کے لیے آئے، ان کے دور خلافت میں انہوں نے مکہ کی مشکلات کا ذکر کیا، انہی مشکلات کے ذکر کے ساتھ انہوں نے اپنے کمر سے کپڑا ہٹایا۔ جب انہوں نے اپنا کپڑا ہٹایا تو امیر المومنین نے ان کی کمر دیکھی کہ ساری کمر پر جلے ہوئے نشان بنے ہوئے ہیں، انگاروں پر لیٹنے کی وجہ سے جو کھال جو جسم جل چکا تھا اس کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگ گئے، اتنا بڑا دربار امیر المومنین کا لگا ہوا تھا۔ حضرت خباب کو اپنی مسند پر بٹھایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کافروں کی مار برداشت کی مگر اسلام نہیں چھوڑا تھا۔ ایسے ایسے حالات بھی صحابہ کرام پر آئے لیکن پھر بھی ایمان پہ مضبوط رہے، ایمان پر قائم رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مشقت کو دیکھا، سب سے پہلے حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، فرمایا جو چاہے حبشہ کی طرف ہجرت کر لے، اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت اس وجہ سے دی کہ حبشہ اہل مکہ کی تجارت گاہ تھا، اور وہاں جو بادشاہ تھا نجاشی، یہ نجاشی تو اس کا لقب تھا،
اصل اس کا نام اصحما بن ابحر تھا، ان کا لقب ہوتا تھا جو بادشاہ حبشہ کا ہوتا اسے نجاشی کہتے۔ جیسے ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم کوئی بھی انسان اس کا نام اور ہوتا ہے، عہدے کی وجہ سے ہم کہتے وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، یہ ان کا نام نہیں ہوتا، یہ ان کا لقب ہوتا ہے، ان کا عہدہ ہوتا ہے۔ تو حبشہ کا جو بھی بادشاہ ہوتا اس کا لقب ہوتا نجاشی، نام اس کا اصحما بن ابحر تھا۔ انتہائی عادل انسان، نرم مزاج انسان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو، وہاں جا کر رہو، وہاں جا کر عبادت کرو، یہاں تمہیں عبادت بھی نہیں کرنے دی جا رہی، وہاں جا کر رہو، ایمان بھی بچا رہے گا اور تم اپنی عبادت بھی آرام سے کر سکو گے۔ یہ پیارے آقا کی طرف سے اجازت ملی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ جب مکہ المکرمہ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہ ملی، علی الاعلان کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، علی الاعلان کوئی کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا تھا، کوئی بیت اللہ شریف کے اندر قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہ ملی۔ پیارے آقا نے اپنے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آقا کی اجازت ملنے کے بعد صحابہ اکرام نے ہجرت فرمائی۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ کے داماد بھی شامل تھے۔ پیارے آقا کی بیٹی نے بھی ہجرت فرمائی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ہجرت فرمائی، حضرت زبیر بن عوام نے بھی ہجرت فرمائی۔ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے ہجرت کی، مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اپنی زمین جائیداد چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، حبشہ میں جا کر رہنے لگے۔ مکے والوں کو پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ کئی صحابہ مکہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ چھوڑ کے حبشہ جا چکے ہیں، ان سے یہ برداشت نہ ہوا، وہ رہ نہ سکی، کہنے لگے کسی طریقے سے ان کو واپس لایا جائے۔ وہاں سے واپس لانے کے بعد انہیں مکہ کے اندر قید کر دیا جائے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ مکے والوں نے مسلمانوں کو لانے کے لیے مال جمع کیا، مال جمع کرنے کے بعد ایک وفد انہوں نے حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس حبشہ کے طرف جانے والے وفد کے اندر عبداللہ بن ربیعہ بھی شامل ہوا، عمرو بن العاص بھی شامل ہوا، اور ان کو مکے والوں نے کہا یہ مال تمہارے لیے جمع کیا گیا ہے، یہ دولت تمہارے لیے جمع کی گئی ہے، اعلیٰ قسم کے تم نے تحفے خریدنے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے والے جتنے بھی اس کے وزراء ہوں گے، جن سے بھی بادشاہ مشاورت کرتا ہوگا، ہر ایک کے لیے الگ الگ تم نے تحفہ خریدنا ہے، ہر ایک کو تم نے رشوت بھی دینی ہے، تاکہ وہ تمہارے بات کی تائید کرے، تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا، جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ کام آسان تمہارے لیے بن جائے گا۔ کافر اسلام کے خلاف اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اپنا وقت بھی لگاتا ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی کافر اسلام کو مٹانے کے لیے، دین کو مٹانے کے لیے، کلمے کو ختم کرنے کے لیے مال بھی لگاتا ہے، دولت بھی خرچ کرتا ہے۔ اس وقت کے کافروں نے بھی یہی کیا، کافی مال جمع کر کے اس پورے وفد کے حوالے کیا۔ یہ وفد حبشہ پہنچا، مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے گئے، مسلمانوں کو
واپس لانے کے لیے گئے. جب یہ حبشہ پہنچے ایک ایک وزیر سے ملے. جو بھی بادشاہ کے پاس بیٹھنے والا تھا, بادشاہ کا قریبی تھا, جس کی بات کو بادشاہ توجہ سے سنتا تھا, ان کے گھروں میں گئے. بڑے بڑے قسم کے تحفے دیے گئے, بڑی بڑی ان کو رشوتیں دی گئی, اور مطالبہ یہ کیا گیا صبح کو ہم بادشاہ کے دربار میں جائیں گے اور یہ درخواست کریں گے کچھ لوگ مکہ چھوڑ کے یہاں آ چکے ہیں, انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے, انہیں ہم واپس لینے کے لیے آئے ہیں. ان وزراء کو انہوں نے پابند کیا, تم نے ہماری بات کی حمایت بھی کرنی ہے, ہماری تائید بھی کرنی ہے, اپنے بادشاہ کو قائل بھی کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کرنے پر وہ آمادہ ہو جائے. کافروں نے پیسہ لگایا, کافروں نے دولت خرچ کی. ساری رات محنت کرنے کے بعد صبح بادشاہ کا دربار لگ گیا. نجاشی بادشاہ اپنے دربار میں آیا, اپنی مسند پہ آ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے انہیں بتایا مکہ سے ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس وفد کے اندر عبداللہ بن ربیعہ بھی ہے, عمرو بن العاص بھی ہے, یہ مکے کے بڑے بڑے سرداران میں ہیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کہا انہیں بلاؤ, کس کام سے آئے ہیں, کس ارادے سے آئے ہیں, میں سننے کے لیے تیار ہوں, بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ادھر سے یہ مکہ سے آنے والا وفد حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں آیا, ادب سے سلام کیا, جو بھی طریقہ تھا بادشاہ کے قریب چلے گئے اور بادشاہ کو کہنے لگے آج ہم آپ سے ایک درخواست کرنے کے لیے آئے, ایک مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہیں. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ ان مکے والوں نے کہا کچھ لوگ بے دین ہو چکے ہیں, اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑا, اپنے خاندان کے دین کو چھوڑ دیا, ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, مکے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں. انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا, ایک نیا کلمہ اختیار کر لیا, ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا. ہمارے ملک کے اندر, ہمارے شہر کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے فساد پھیلایا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے تیرے ملک کے اندر آ گئے, اس جگہ پر وہ آ چکے ہیں, انہیں اپنے دربار میں بلائیے اور ہمارے حوالے کیجئے تاکہ آپ کا شہر بھی بچ جائے, آپ کا ملک بھی بچ جائے, انہیں ہم واپس مکہ لے کر جائیں گے. یہ بادشاہ عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا, انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا کہنے لگا میں نے تمہاری بات کو سنا, اب میں ان کی بات بھی سنوں گا. انہیں دربار میں بلایا جائے گا, انہیں صفائی کا موقع دیا جائے گا, بات کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ اپنے دفاع کے اندر وہ کیا بات کریں گے. بادشاہ نے کہا انتظار کرو, میں ان لوگوں کو بلاؤں گا, پہلے ان کی بات سنوں گا, بات سننے کے بعد فیصلہ کروں گا. بادشاہ نے پیغام دے دیا اور کہا مکہ سے جو مسلمان آئے ہیں انہیں جلدی میرے دربار میں حاضر کیا جائے. پورے حبشہ کے اندر اعلان ہو گیا مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے. آ کر اپنی صفائی دیں, آ کر اپنے بارے میں بتائیں, اپنے دین کے بارے میں بتائیں, کون سا دین انہوں نے اختیار کیا, کون سا کلمہ انہوں نے اختیار کیا. بادشاہ انہیں سننا چاہتا ہے, بادشاہ ان کے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو گئے, سارے مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بادشاہ کے دربار میں سب کلام نہیں کریں گے, سارے مل کے بات نہیں کریں گے, بلکہ ایک امیر مقرر کیا جائے گا جو سب مسلمانوں کی طرف سے کلام کرے گا, سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا, سب کی طرف سے بات کرے گا. وہ اسلام کی پہچان کروائے گا, وہ دین کی پہچان کروائے گا, وہ کلمے کا تعارف کروائے گا, وہ اسلام کی تعلیمات کو ذکر کرے گا. سارے لوگ
لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ رسول اللہ کے خاندان سے حضرت جعفر بن ابی طالب کو مقرر کر لیا جائے، وہ جا کر کلام کریں گے، ہم ان کی بات کی تائید کریں گے۔ رسول اللہ کا خاندان بھی ہے، رسول اللہ کے سگے چاچا کے بیٹے بھی ہیں، چاچا زاد بھائی بھی ہیں، خاندان بھی ایک ہے، نسب بھی ایک ہے، اس لیے بادشاہ توجہ سے بات بھی سنے گا۔ حضرت جعفر تیار کو کہا گیا آپ نے سارے مسلمانوں کی نمائندگی کرنی ہے، سب کی طرف سے بات کرنی ہے۔ حضرت جعفر تیار نے پروردگار عالم سے دعا فرمائی، فرمایا میرے پروردگار کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے، محنت کرنا ہمارے ذمہ ہے، بات کرنا ہمارے ذمہ ہے، راستے آسان کرنا پروردگار یہ آپ کے اختیار میں ہے، معاملے کو آسان کرنا مالک یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہم جا کر بات کریں گے، اسلام پر بات کریں گے، کلمے پہ جا کے بات کروں گا، قرآن کا جا کے تعارف کراؤں گا، مالک آپ کے پاک پیغمبر کا ذکر کروں گا، میرے مالک میرے کلام کے اندر تاثیر پیدا فرمانا، میری بات کرنا آسان کر دینا۔ حضرت جعفر تیار چند صحابہ کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آ گئے، بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہوا، حضرت جعفر تیار نے سلام کیا، اسلام کے مطابق ملاقات کی، بادشاہ کہنے لگا یہ عبداللہ بن ربیعہ تمہیں لینے کے لیے آیا، عمر بن عاص تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے تم نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے، ایک نیا کلمہ اختیار کیا ہے، تم نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا، تم ان کو برا بھلا کہتے ہو، ان کے بتوں کی مذمت کرتے ہو۔ بادشاہ نے جب اپنی بات کو پورا کیا، حضرت جعفر تیار نے اپنے کلام کا آغاز کیا، اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ گفتگو کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والا، آپ کے خاندان کا ایک چشم و چراغ، آپ کے چاچا زاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار نے اپنے کلام کا آغاز کیا، فرمانے لگے اے بادشاہ ہم نے جہالت میں زندگی کو گزارا، جہالت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ظلمتوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ہم میں سے امیر آدمی غریب پر ظلم کر رہا تھا، امیر غریب کو کھا جایا کرتا تھا، حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی، ہمسایوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جا رہا تھا، خون ریزی عام ہو چکی تھی، فتنہ فساد عام ہو چکا تھا، شراب نوشیاں ہو رہی تھی، انسان جانوروں کی زندگیاں گزار رہے تھے، عورتوں کی عزت کا خیال نہیں کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو باپ اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیتا تھا، اپنے لیے شرمندگی سمجھا کرتا تھا، بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ ان حالات کے اندر اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا، اپنا آخری نبی دنیا میں بھیجا، آخری پیغمبر مکہ میں آ گیا، جس کے نسب سے ہم واقف ہیں، جس کے خاندان سے ہم واقف ہیں۔ جعفر تیار نے اتنی خوبصورت بات فرمائی، فرمانے لگے او بادشاہ یہ جو ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی ذرا معلوم کر لیجئے، یہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اس پیغمبر سے بڑا صادق کوئی نہیں، اس سے بڑا امین کوئی نہیں، اس سے بڑا امانت دار کوئی نہیں، مکے کا ایک ایک انسان اس بات کی گواہی دینے والا ہے۔ جعفر تیار فرمانے لگے جو ہماری جان کے دشمن ہیں ان کی زبان پر بھی یہ بات آئے گی، اس سے اعلیٰ خاندان کسی کا نہیں، اس سے اعلیٰ نسب کسی کا نہیں، اس سے زیادہ شریف انسان کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر حیا کسی میں نہیں، اس سے بڑھ کر سچائی کسی میں نہیں، اس سے بڑھ کر امانت دار انسان کوئی نہیں، آپ ذرا ان سے بھی معلوم کر لیجئے۔ جعفر تیار فرمانے لگے وہ پاک پیغمبر مکہ میں آیا، اللہ نے اس پہ قرآن کو نازل کیا، اس پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا
زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، زندگی کیسے گزارتے ہیں اللہ کا تعارف ہمیں کروایا، اللہ کے تعارف کے ساتھ ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، مظلوم کا خیال کرنے کے بارے میں کہا، عورتوں کی عزت ہمیں سکھائی، بیٹیوں کی عزت ہمیں سکھائی ہے۔ اس پاک پیغمبر نے ہمسایوں کے حقوق ہمیں بتائے ہیں، حلال رزق ہمیں بتایا ہے، حرام سے ہمیں منع کیا ہے۔ اس پاک پیغمبر کی یہ تعلیمات ہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا مال نہ کھائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، یتیم کا خیال کیا جائے۔ حضرت جعفر تیار فرمانے لگے، فرمائے او بادشاہ ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیمات ہے، اب ذرا آپ بتائیے نماز کا حکم دینا کیا جرم ہے، زکوٰۃ کا حکم دینا کیا جرم ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا اس کا حکم دینا کیا یہ جرم ہے، بیٹیوں کی عزت کرنا کیا یہ کوئی جرم ہے؟ ہمارے پیغمبر کی یہ تعلیم ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا خدا کی قسم جو تو نے تعلیمات ذکر کی ہے، جو طریقہ تو نے بتایا ہے، اصل زندگی گزارنے کا اصول بھی یہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہ ہے۔ اس پاک پیغمبر کی تعلیمات ہی انسان کو اصل انسان بنائیں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پاک پیغمبر کی تعلیمات اتنی حسین، اتنی خوبصورت، جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، لوگوں کی عزت کا خیال کرتا ہو، لوگوں کی بیٹیوں کے حقوق بیان کرتا ہو، کمزوروں کے حق میں بات کرتا ہو، ظالم کو خبردار کرتا ہو، محبت اور ہمدردی کا سبق دیتا ہو، اس کی تعلیم کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ نے مکہ سے آنے والے مشرکین کو کہا، فرمایا میرے دربار سے نکل جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یہ لوگ میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ یہ یہیں پر رہ کر لوگوں کو امانت داری کا سبق دیں گے، لوگوں کو دیانت داری کا سبق دیں گے، لوگوں کو حقوق بتائیں گے، لوگوں کو یتیم کا مال اس کے متعلق یہ لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا ان تعلیمات کی تو مجھے خود ضرورت ہے، میری عوام کو ضرورت ہے، میری رعایا کو ضرورت ہے، اگر ان پہ عمل کرنے والے بن گئے میرا ملک امن والا بن جائے گا، میرا ملک سلامتی والا بن جائے گا۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے لوگوں کی اصلاح کرنے والے آ گئے، ان کی تربیت کرنے والے آ گئے، انہیں صحیح انسان بنانے کے لیے آ گئے۔ بادشاہ نے کہا ہرگز میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، لیکن کافر جلدی ہار نہیں مانتا، مال خرچ کرتا رہے گا، رشوتیں دیتا رہے گا۔ وہ وفد ساری رات سوچتا رہا کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، مسلمانوں کو واپس لے جایا جائے۔ انہوں نے صبح پھر دربار میں حاضر ہونے کی کوشش کی، کہنے لگے ایک موقع بات کرنے کا اور دے دیا جائے، بادشاہ سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ کی طرف سے پھر اجازت مل گئی، انہوں نے آ کر ایک بات یہ کہہ دی اور سمجھا شاید اب بادشاہ ہماری بات مان لے گا۔ کہنے لگے آپ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، انجیل پر آپ ایمان رکھنے والے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، میں انجیل پر ایمان رکھتا ہوں۔ ان مشرکین مکہ نے یہ کہا جن مسلمانوں کو آپ نے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے، نعوذ باللہ ان کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کو بلا کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھئے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر پیغام دیا، فرمایا جاؤ مسلمانوں کو بلا کر لاؤ، حضرت جعفر تیار کو بلا کر لاؤ۔ دوسرے دن پھر آ گئے، بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ
بادشاہ نے وہ سوال دہرایا، کہنے لگا اے جعفر مجھے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی تعلیمات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار کی عقل پہ قربان جاؤ، ان کی فراست پہ قربان جاؤ، ان کی ذہانت پہ قربان جاؤ۔ تھوڑی سی دیر سوچنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، آغاز بھی سورہ مریم کا کیا، سورہ مریم کی تلاوت کی۔ سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات پر آئے، فرمانے لگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی کیا۔ انہوں نے اپنی ماں کی گود میں جو کلام کیا وہ کلام والی آیات بھی پڑھی۔ حضرت جعفر فرمانے لگے او بادشاہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے سار اپنی ماں کی گود میں فرمایا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمانے لگے ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اعلیٰ نشانی ہے جسے بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی قدرت کی علامات میں سے ہے۔ حضرت جعفر طیار نے اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بھی کروایا، سورہ مریم کی تلاوت بھی کی۔ اللہ کی قسم تلاوت کرنے والا میں نہیں تھا، تلاوت کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، تلاوت کرنے والے رسول اللہ کے سگے چاچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار تھے۔ بادشاہ نے جب قرآن سنا آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، اتنا رویا کہ داڑھی سے پانی ٹپکنے لگا۔ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر پورے دربار کے سامنے دکھایا اور کہنے لگا رب کعبہ کی قسم مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو تعارف کروایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا وہ صحیح کہا، جو انہوں نے بتایا وہ صحیح بتایا، انہوں نے جو تعارف کروایا وہ بالکل صحیح کروایا۔ بادشاہ کہنے لگا میرا بھی ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ زمین سے وہ ایک تنکا اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے لگا یہ دیکھو یہ کتنا ہے، معمولی سا ہے۔ فرمایا جو تعارف انہوں نے کروایا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی سے زیادہ نہیں ہے، بالکل قرآن نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان مشرکین کا خیال یہ تھا کہ جب مسلمان کہیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عیسائی تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو بھڑکے گا بادشاہ، ناراض ہو جائے گا، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن وہ سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا، انجیل پڑھتا تھا، کہنے لگا جو عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف مسلمانوں نے کروایا ہے اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا حقیقی تعارف بھی یہی ہے۔ اور پھر وہاں سے وہ کافر ذلیل و خوار ہوئے اور مسلمان وہاں پورے امن اور سکون سے رہنے لگے۔ پھر حضرت جعفر طیار سے بار بار بادشاہ ملاقات کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے حضرت جعفر طیار کی مسلسل محنت سے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایمان عطا فرما دیا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ محنت کرو اور لوگ بھی مسلمان ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آخری میں تفصیل تو اس کی بہت ہے، اس نے 30 بندے مدینہ پاک بھیجے جب آپ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، 30 لوگ
ان میں بادشاہ کا اپنا بیٹا بھی تھا، اور کہا کہ میرا سلام بھی کہنا ہے، اور بڑے بڑے قیمتی تحفے بھی تھے۔ وہ 30 افراد بحری سفر، ایک سمندر میں انہوں نے سفر کیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام کہ ایسا طوفان آیا کہ وہ 30 کے 30 اسی پانی کے اندر شہید ہو گئے۔ ایک بھی ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکا، بادشاہ کا اپنا بیٹا بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس کے بعد اس نے پھر دوبارہ سے ایک اور قافلہ بھیجا، اس کے ہاتھ بھی اسی طریقے سے وہ قافلہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ آقا مدنی سے ملاقات ان کی ہوئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو قرآن سنایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ بہرحال پھر انہی حالات میں بادشاہ حسرت بہت تھی کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کروں، لیکن اس پہ بار بار دشمن حملہ کر رہا تھا، ملاقات نہیں کر سکا۔ اسی درمیان بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضرت جبرائیل کے ذریعے بتایا گیا کہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ واحد مسلمان ہے کہ جس کا جنازہ رسول اللہ نے غائبانہ ادا فرمایا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ عیدگاہ کی طرف نکلو اور ہم اپنے بھائی کا جنازہ ادا کریں گے۔ پیارے آقا نے نجاشی کا جنازہ ادا کیا۔ مؤرخین نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ واضح لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ نجاشی کا اعزاز ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے مدینہ سے لے کر حبشہ تک سارے پردے ختم کر دیے اور بادشاہ کی قبر اور لاش رسول اللہ کے سامنے آ گئی۔ یہ پیارے آقا کا معجزہ ہے کہ آپ نے دیکھ کر جنازہ پڑھایا اور اس کی بخشش کی دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت، میں مسلسل 2 جمعوں سے یہ بات کر رہا ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں گئے، کوشش کی کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو۔ یہ حبشہ کی طرف جو مسلمان گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کلمہ بچانے کے لیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ ہے، میری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، ہم اپنا ایمان بچائیں، اپنا کلمہ بچائیں، اپنا دین بچائیں۔ اب دین بچانا اتنا مشکل ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو اسلام میں لوگ شک ڈال رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے مبلغین سننے کو مل رہے۔ میرے بھائیوں، شاید آپ کو یہ بات بری لگے، کسی بھی مستند عالم کے بغیر کسی سے دین سیکھنے کی کوشش مت کرو۔ کافر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے لگا کر اپنے لوگوں کو مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے مبلغ بنا کر شامل کرتے ہیں اور پھر دین کے اندر شکوک و شبہات ڈال کر مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ڈالتے ہیں۔ جس عالم کو جانتے نہیں ہو، جس کی تعلیم سے واقف نہیں ہو، ناراض ہو جاؤ گے۔ جس ڈاکٹر کے بارے میں تسلی نہ ہو، اسے کبھی دوائی نہیں لیتے ہو۔ ہے کسی ڈاکٹر جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ MBBS ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں سے پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں ہے، دوائی لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ بھئی کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ اپنی زندگی کی وجہ سے کسی غیر ڈاکٹر سے دوائی نہیں لیتے ہو، ایمان ضائع کر دیتے ہو۔ ایمان بچانے کے لیے بھی کسی غیر عالم سے کبھی دین کو لینے کی کوشش مت کرو۔ دین ہمیشہ دیندار لوگوں سے لو، جس کا پتہ ہے کہ یہ عالم ہے، فلاں ادارے کا پڑھا ہوا ہے، فلاں جگہ سے فارغ التحصیل ہے، اس کی تربیت ہے، ایک ماحول میں رہا ہے، قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، اس کی بات لو، انشاءاللہ ایمان بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں خدا کی قسم، میں نے خود فیس بک پہ کلپ سنا رمضان شریف میں، بہت بڑے بڑے القاب اس کے ساتھ علامہ فہامہ لگے ہوئے، اور وہ صاف الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ روزے کی تو اسلام میں حقیقت ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اور مسلمانوں کا مبلغ بنا ہوا ہے۔ اور میں نے نیچے جب کومنٹس پڑھے، میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اچھے بھلے مسلمان اس کی تائید کر رہے تھے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ جو روزہ رکھنا نہیں چاہتا، جو مشقت اٹھانا نہیں چاہتا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس نے شک میں ڈال دیا، اس نے ایمان خطرے میں ڈال دی۔ نماز کا انکار کرنے والے ملیں گے، صحابہ پر تنقید کرنے والے ملیں گے۔ خدا کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، جس عالم کے بارے میں معلوم نہ ہو،
جس کی ہسٹری معلوم نہ ہو، کبھی بھی دین لینے کی کوشش مت کرو، وگرنہ دنیا میں اس حال میں جاؤ گے کہ ایمان پلے کف بھی نہیں ہوگا اور سیدھا جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور عالم تھوڑے ہی ایمان سیکھنے کے لیے، کلمہ سیکھنے کے لیے، اس کے لیے میں بار بار کوشش کر رہا ہوں۔ آئندہ جمعے بھی انشاءاللہ میں اس پہ مزید ہجرت پہ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ دین کے